السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے اس حدیث سے اور اس سبق سے اس باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ شروع کیا تھا۔ تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ تفصیلاً، پریکٹیکل اور ہر انداز سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ہمیں پڑھ کے دکھائی، بالکل اسی طرح احادیث کے مطابق آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا۔ اور جہاں جہاں پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر یہ عمل کر کے بھی دکھانا چاہیے، مثال کے طور پہ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر نماز شروع کرنا، رکوع میں جانے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رکوع سے اٹھنے کا، سجدے میں جانے کا، سجدے سے اٹھنے کا، سجدے میں کس طرح اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، تمام چیزیں جو دوست احباب جن لوگوں نے ریگولر میرا درس سنا ہے اور دیکھا ہے، ان سب کو علم ہے کہ الحمدللہ ہر ایک چیز اور ہر ایک عمل ان کو کر کے دکھایا، اور باقاعدہ جو دعائیں، جو کچھ مکمل نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اضافی دعائیں، جو ایسی دعائیں ہیں جن کے متعلق ہو سکتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سی ایسی دعائیں بیچ میں سے نکلیں جس کے مجھے بھی علم نہیں تھا۔ تو شکر الحمدللہ، صرف اور صرف پڑھ کے، سمجھ کے اور دین کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونے پر ہی ہمیں دین کے متعلق پتہ لگتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ قیامت والے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ جب دین تھا پاس تو پھر مکمل سیکھا کیوں نہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھ لیا وہی ہمارے لیے کافی ہے، اسی پر عمل کر لیں، تو یہ ہماری سوچ جو ہے وہ غلط ہے۔ ہمیں سب کچھ سیکھنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اب اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ بھائی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کا نماز میں آپ نے اتنا حصہ جو ہے، یا آپ نے یہ عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا، آپ اس کو درست کر لیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے، تم نے اپنی نماز پڑھنی، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں، جیسے مرضی نماز پڑھو، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اب یہ ہمارا حال ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی جیسے بھی پڑھ تو رہے ہیں نا، یہ نہ ہو کہ اس پڑھنے سے بھی چھوڑ دیں۔ یہ الفاظ ہمیں نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آ رہے، یا ہم یہ کہ میں گھر سے آیا، جہاں سے بھی آیا مسجد میں، تو میرا اپنا کمال ہے، اپنے لیے آ رہا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہی کی توفیق سے سب کچھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مثال کے طور پہ توفیق نہیں دیتے، ہم نماز کے بعد جو اذکار پڑھتے ہیں ان میں یہ الفاظ آتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ تو ہم یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے کر۔ تو اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، شکر اللہ کا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے آگے سے گزر جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، مسجد میں آ بھی جاتے ہیں تو باتھ روم کے لیے
پانی بھرنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اور پی کے بھر کے یا باتھ روم سے آئے، باتھ روم کے لیے آئے ہیں، وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ نماز ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ، کیوں؟ توفیق نہیں۔ تو یہ الفاظ کہنا بھی غلط ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جس طرح وہ اپنا گمان، جس طرح وہ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے گا، میں بھی اس کو اس طرح چلاؤں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق اس کو چلاتے ہیں۔ ایک انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، نیک راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک راستے پر لے کے جائیں گے۔ اب وہ 100 آدمی کے قتل والا آتا ہے جس نے 100 قتل کیے، ایک قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل، لیکن آخر میں جا کے اس کی کیا نیت تھی کہ میں نے توبہ کرنی، میں نے جو کچھ کیا میں اس کے گناہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنی ہے، ساری زندگی گزر گئی، ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھی، کوئی نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اگر آپ کا ذہن بن چکا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ یار بہت زندگی گزار لی ہے، اتنے گناہ کیے ہیں، میں کیا کروں، تو کوئی بات نہیں، مسجد میں آؤ، مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے اس کو پھیر دے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو دین پر رکھے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ آپ یہ والی دعا اتنی زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلوبی علی دین، ثبت قلبی علی دین، کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والا، اے دلوں کو چلانے والا، میرا دل دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ فرمایا جو میں نے شروع میں بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو پھیر دیں، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو دین کی طرف کریں۔ تو اسی لیے کوشش ہم نے کرنی ہے، مدد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرے۔ تو اسی لیے جو نماز کا طریقہ کار جنہوں نے الحمدللہ ریگولر سنا ہے، اور بیچ میں کافی لوگوں نے اس کے متعلق میرے سے مسائل بھی پوچھے، سوالات بھی پوچھے کہ آپ صاحب اس کے متعلق ہمیں نہیں پتہ تھا، آپ نے کوئی نئی بات بتائی ہے۔ تو نئی بات نہیں ہوتی، وہی جو شروع میں نے کہا کہ ہم اصل میں توجہ نہیں دیتے، معذرت کے ساتھ ہم توجہ نہیں دیتے، دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب یہ ادھر میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں تو کہ مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ویڈیو بنانا یا اس طرح کا کرنا، پہلے میں نے بھی آپ کے سامنے ہے شروع سے کافی دیر سے، میرے خیال سے الحمدللہ مجھے 3 سے 4 سال ہو گئے آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، نہیں بناتا تھا، کیوں؟ کیونکہ ویسے درس دے کے میں لیکن کافی لوگوں نے کہا کہ آپ صاحب یہ دین کی بات پھیلانی ہے تو اس کے زیادہ بہتر ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں۔ تو اسی لیے ویڈیو بنانے کا یا اس طرح آپ کو میسج دینے کا یا آگے پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ اگر ادھر بیٹھے لوگ سن رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو گھر میں موجود ہیں یا جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیں، جو نہیں آ رہے کم از کم وہ سن کے ہو سکتا ہے ان کا دل بدل جائے۔ تو اسی لیے بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور آخر میں ایک اور یہ بات کہ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ سب نے بچپن سے مجھے دیکھا ہے، تو جو درس میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کوئی بھی شکر اللہ کا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کوئی بھی مجھے یہ بتا دے کہ اگر کوئی بات میں نے احادیث کے خلاف کی، کوئی بات، تو مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے جو بات آپ کے سامنے بیان کی ہے، سجدہ کرنے کی، سجدے میں جانے کا طریقہ، رکوع کے بعد جو بھی میں نے جس طریقے کی میں نے آپ کے سامنے بات کیا، اس میں صحیح حدیث اور ضعیف حدیث دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جو ایک بندہ ویسے ہی بیان کرتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو ریفرنس کے ساتھ بیان کر دے اس کو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی غلط بات یا آپ نے غلط بات کی۔ میں نے جو الحمدللہ شکر اللہ کا، آپ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، تقریباً میرے خیال سے آج کا درس ملا کے 62 یعنی 62 درس جو ہیں وہ ایک مکمل ایک باب جو ہے وہ میں نے اس میں بیان کیا ہے، ایک سے لے کر جو میں نے وضو کا مختصر طریقہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اس کے بعد سمجھ لیں کہ 61 جو دروس ہیں وہ اسی پر ہیں، نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، نماز میں دعائیں، تو آپ جا کے دیکھ لیں، زیادہ لمبے نہیں ہیں، شاید ہو سکتا کوئی ایک آدھا بیچ میں 8 منٹ کا ہو، اس سے زیادہ لمبا کوئی درس نہیں، باقی 5 منٹ کے، 4 منٹ کے، 7 منٹ کے، 6 منٹ کے،
چھوٹے چھوٹے درس میں نے اس لیے دیا تاکہ چھوٹی باتیں سن لی جاتی ہیں، بڑی کافی لوگ نہیں سنتے کہ بہت زیادہ بات ہے، تو میں نے نہیں سنی، چھوٹی باتیں سن لی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کا اب بھی یعنی کہ دل کرتا ہے کہ مکمل جو ہے وہ نماز کے متعلق دیکھا جائے یا سیکھا جائے یا سمجھا جائے، تو کوئی بات نہیں، آپ جا کے گوگل پہ بے شک سرچ کر لیں یا یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، نام لکھ لیں میرا، وہ سامنے بھی جو ہے وضو والی جگہ پر لکھا ہوا ہے، بے شک مسجد کا نام لکھ لیں جامعہ مسجد خورشید اہل حدیث، وہ بھی آ جائے گا، یا اگر آپ الحمدللہ اگر میرا نام بھی لکھ لیں حافظ محمد احسان اللہ، تو تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو ایک پلے لسٹ جو ہے وہ مکمل میں نے 62 دروس کا وہ بنایا ہوا ہے، آپ مکمل دیکھ سکتے ہیں، آگے آگے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام سکون سے خود ہی آگے ہو جائے گا۔ تو یہ دروس جو ہیں نماز کا طریقہ، نماز کی دعائیں آپ خود بھی سنیں اور آگے لوگوں کو بھی بھیجیں، تاکہ جن جن کے نمازوں میں تھوڑا بہت فالٹ ہے یا جن کی تھوڑی بہت خراب ہے یا جن کو ابھی تک کسی دعاؤں کا یا کسی بات کا پتہ نہیں ہے، تو وہ بھی حاصل اس سے دے کے علم حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلا جو باب ہے وہ سجدہ صاف کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سوموار علیہ دن سے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔